ویلکم بیک آفٹر دا بریک. یہ سب کچھ کس کے بہشت پہ ہو رہا تھا؟ دیکھیے، پاکستان نے ایرانیوں سے اور عربوں سے اپنی دوستی کی سزا پائی. ہمارے تعلقات ایران سے بہت اچھے تھے، ہمارے تعلقات عربوں سے بہت زیادہ اچھے تھے، اور ہم تو بالکل بیچ میں پھنس کے رہ گئے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یعنی نہ ہم ایران پہ سختی کر سکتے تھے، نہ ہم عربوں پہ سختی کر سکتے تھے، اور دونوں نے اپنی پراکسی وار پاکستان میں لڑی. اور یہ اتنا ایک انفارچونیٹ ایسپیکٹ تھا ہمارے اس ریلیشن شپ کا، جس بات ہم نے پہلے کہی کہ آپ یہ دیکھیے کہ تمام سیکٹیرین اور ملیٹنٹ گروپس جو ہیں وہ 81, 82, 83, 84 میں بنے. اس میں ایک چھوٹا سا لوکل ایسپیکٹ بھی تھا جو کہ باہر سے ایکسپلائٹ ہوا، اس کو ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے، پاکستان میں ایک علاقہ ہے جھنگ کے نام سے. جھنگ میں جتنی بھی اپر کلاس ہے، جو فیوڈل کلاس ہے، وہ شیعہ ہے، اور جتنے بھی سرفس ہیں، جتنے بھی وہ لوگ جو ان کے نیچے ہیں، وہ تمام اکثریت اس میں سنی ہے. لیکن جو نئی مڈل کلاس وہاں پر آئی، نئی مڈل کلاس جو اپ سٹارٹرز تھے، نئی مڈل کلاس تھی ٹرائنگ ٹو گین پاورز، اس میں کلرجی بھی تھی، اس کے اندر ٹریڈرز بھی تھے، ٹریڈنگ کمیونٹی بھی تھی، بزنس کمیونٹی بھی تھی. ان لوگوں نے جھنگ میں سیکٹیرین کارڈ استعمال کیا اپنے ووٹ بینک کو انکریز کرنے کے لیے. انفارچونیٹلی یہ ایک لوکل ایلیمنٹ تھا، لوکل افیکٹ تھا جو ایکسپلائٹ ہوا باہر کے اس ریجنل انوائرمنٹ سے بھی. نتیجتاً آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنے بھی سیکٹیرین گروپس پاکستان میں بنے ہیں ان کا آغاز جھنگ سے ہوا ہے. سپاہی صحابہ بھی جھنگ میں بنی ہے، لشکر جھنگوی بھی جھنگ کے حوالے سے کہلاتا ہے، جو کہ سیکٹیرین ملیٹنٹ گروپس ہیں پاکستان میں. اس سے پہلے ان کے ریٹیلیشن میں بھی جو ملیٹنٹ گروپ شیعوں نے بنائے، سپاہی محمد کے نام سے انہوں نے بنایا، وہ بھی ایک دہشت گرد گروپ تھا بالکل. اور انفارچونیٹلی ان دونوں گروپس نے اتنی خونریزی کی پاکستان میں. لیکن ایک بات ہم بڑا واضح کرنا یہاں پہ، دیکھیے جس طرح ناردرن آئرلینڈ میں ہے کہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس آپس میں لڑتے ہیں، یعنی ان کے شیعہ سنی جو آپس میں لڑتے ہیں، باقاعدہ شہر تقسیم ہوئے ہوئے ہیں، ایک آدھا شہر اس طرف ہے اور کیتھولکس ایک طرف ہیں، پروٹیسٹنٹس ایک طرف ہیں. پورے پاکستان میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ اس طریقے سے شیعہ اور سنیوں کی کوئی لڑائی ہوتی ہے. اور شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہے پاکستان میں، ایسی کوئی لڑائی پاکستان میں نہیں ہے. دیکھیے، میں واضح کرنا چاہوں، پاکستان میں جو لڑائی ہے پرٹیکولرلی وہ چھوٹے چھوٹے دو گروپس کی ہے صرف، یعنی سپاہی صحابہ، لشکر جھنگوی یا سپاہی محمد یا اس طرح کے جو فالوور آف شوٹ چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، یہ گروپ لڑتے ہیں. کسی نہ مین اسٹریم شیعہ نہ مین اسٹریم سنی. آپ اپنے معاشرے میں، شہروں میں آس پاس دیکھ لیجئے، کہیں پہ اس قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. Now let's discuss the role of these religious parties and the sectarian violence that's taking place in our country at the moment. دیکھیے، ایک بات جو سمجھنے کی بڑی ضروری ہے وہ یہ کہ پاکستان میں کئی ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں. ان میں سے کوئی بھی مذہبی سیاسی جماعت دہشت گرد نہیں ہے. لیٹ می میک دس ویری کلیئر. یہ کالعدم جماعتوں کو نہیں، کالعدم کی بات ہم نہیں کر رہے. کالعدم جماعتیں جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، ہم ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہے ہیں. جو ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ تو بالکل الگ ہیں، وہ پاکستان نے بھی ان کو بین کیا ہوا اور انہوں نے واقعی پاکستان میں دہشت گردی کی ہے. ہم ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ کیا وجہ ہے کہ ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز تمام کی تمام جو کہ خود دہشت گرد نہیں ہیں، سیکٹیرین ٹیررزم کو روکنا چاہتی ہیں، اس کے باوجود یہ بالکل اس قابل نہیں ہوئی کہ پاکستان میں سیکٹیرین دہشت گردی کو روک سکے. ان کے فیلئر کی وجہ کیا ہے؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. وہ یہ ہے کہ جتنی بھی بڑی بڑی ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں، وہ خود سیکٹیرین پارٹیز ہیں. یعنی یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ مثال کے طور پہ ایک جماعت ہے وہ صرف دیوبندی اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، دوسری ہے جو صرف بریلوی اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، تیسری اہل حدیث اسکول کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، چوتھی شیعوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اور یعنی آلموسٹ جب آپ خود ایک پولیٹیکل پارٹی بن کر بھی ایک سیکٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور دوسرے مسلمان سیکٹس کو آپ کے اندر اکوموڈیٹ ہی نہیں کیا جا رہا، آپ اتنے براڈ بیسڈ نہیں ہیں دوسرے مسلمانوں کو اکوموڈیٹ اور ایڈجسٹ کرنے کے لیے، تو یہ آپ کے پاس وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ریلیجس مورل اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ آپ ملک میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے کام کر سکیں. یہ پولیٹیکل الائنسز بناتے ہیں لیکن یہ آرٹیفیشل ہوتے ہیں. مسلمانوں کو ریپرزینٹ کوئی نہیں کر رہا. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح تم مسلمان بھی ہو. علامہ اقبال نے یہاں پر بھی بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ مسلمان اپنے آپ کو چاہے وہ مذہبی طور پر تقسیم کریں فرقوں میں، چاہے وہ قومیت کی بنیاد پہ تقسیم کریں، یہ تمام کے تمام پھر مورل اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے ایسے گروپس کی، چاہے وہ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، کہ وہ ملک کے فرقہ واریت ختم کر سکیں. ہاں، زیادہ سے زیادہ صرف یہ کر سکتے ہیں یہ کہ سیکٹیرین وائلنس کو کم کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا رول ادا کر کے اس کو نان وائلنٹ لیولز پر لانے کی کوشش کریں. فرقہ واریت ان کے ہاتھوں ختم نہیں ہوگی کیونکہ یہ خود فرقہ وارانہ جماعتیں ہیں، چاہے سیاست میں کیوں نہ ہو. اب کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جو ہم بار بار سنتے ہیں، جیسے کہ ٹیررزم، ریزسٹنس. ایگزیکٹ ڈیفینیشن کیا ہے؟ ریزسٹنس اور ٹیررزم میں فرق کیا ہے؟ اسٹیٹ ٹیررزم، آرگنائزیشنل ٹیرر. Could you please
shed some light on this? یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے مسلمانوں کو سمجھنے کے لیے. پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ کنفیوژن اس وقت یہ ہو رہی ہے کیونکہ بہت سارے مسلمان گروپ یہ ہیں جو اسلام اور جہاد کا نام لے کر پاکستان میں فساد برپا کیے ہوئے ہیں. سو واٹ از دا ڈفرنس؟ کیا وہ بھی جہاد کر رہے ہیں؟ پھر جہاد کون کر رہا ہے؟ دیکھیے ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جو بات ہم نے پہلے کہی تھی کہ پوری دنیا سے جو اسلامی تحریکیں آئی تھیں اس پاکستان کو انہوں نے مرکز بنایا تھا. یہی پاکستان جو آج ہے وہ اس وقت بھی تھا. وہی فوج تھی, وہی حکومت تھی, وہی لوگ تھے, وہی پاکستانی معاشرہ تھا, وہی سوسائٹی تھی, اور ان سب نے افغان جہاد کی مدد کی تھی کہ جس کی وجہ سے آج کروڑوں مسلمان دنیا میں آزاد ہوتے ہیں. کسی اسلامی تحریک نے دنیا میں نہ اس وقت فتویٰ یہ نہیں دیا کہ پاکستان ایک کافر ریاست ہے, یا پاکستانی فوج کافر فوج ہے, یا پاکستانی قوم جو ہے, جو عوام ہے وہ کافر ہیں اور ان کا قتل جائز ہے, یا ان کو تباہ برباد کیا جا سکتا ہے, یا پاکستانی ریاست کو تباہ کر دینا چاہیے. کوئی فتویٰ نہیں, کوئی فتویٰ ایسا نہیں تھا, نہ پوری آج بھی نہیں ہے. سو افغان جہاد کے فال آؤٹ کے بعد جو کچھ گروپس بنے ہیں اس میں ایک چھوٹی سے گروپ میں یہ ایک تھاٹ ڈیولپ ہو گئی کہ صاحب چونکہ پاکستان ایک میں نظام جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے, پاکستان کی ریاست وہ ابھی تک اسلامی شریعت نافذ نہیں کر سکی, لہٰذا اس کے علاج یہ ہے کہ پاکستانی ریاست پہ حملے کر کے اس کو تباہ کر دیا جائے, اس کو اور اس پہ اور پاکستان کے عوام چونکہ اپنی حکومت کے تحت رہتے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں, لہٰذا یہ بھی کافر ہو گئے, ان کا قتل بھی جائز قرار دے دیا گیا. سو سمپل ڈیفینیشن دہشت گردی اور جہاد کا یہ ہے کہ اگر افغانستان کے اندر طالبان مزاحمت کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے, یہ جہاد ہے. اگر پاکستان کے اندر کوئی ان کے نام پر دہشت گردی کر رہا ہے, لوگوں کو قتل کر رہا ہے, پاکستان کی حکومت کو فال کرا رہا ہے, یا پاکستان کے اندر بغاوت برپا کر رہا ہے, تو یہ دہشت گردی ہے. سمپل. اور پوری مسلمان امت اس کے اوپر ایگری کرتی ہے. کوئی پوری دنیا کی مسلمان تحریکیں اس بات کو ایگری کرتی ہیں کہ دیکھیے مسلمان ممالک میں پرابلم ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کیے, ہم شریعت نافذ نہیں کر سکے یہاں پہ, ہم نے اللہ کے وہ سوشل جسٹس کا جو نظام تھا ہم نے قائم نہیں کیا. مگر اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ کمزور مسلمانوں کو بم سے اڑا دیا جائے. جو بڑی بڑی مسلمان موومنٹس ہیں, دیکھیے مصر کے اخوان المسلمون جو ہے, اخوان المسلمون نے کبھی بھی تکفیر یا کفر کا راستہ اختیار نہیں کیا. آج بھی وہ مصر میں تمام تر مار کھانے کے باوجود, اس بات کے باوجود کہ اخوان المسلمون کی قیادت کو سولی چڑھایا گیا وہاں, اس کے باوجود وہ لوگ پولیٹیکل پروسیس میں حصہ لیتے ہیں, دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ اتنے پاپولر ہو گئے کہ الیکشن بھی ہوتے ہیں تو وہ تقریباً حکومت ان کی بننے کے قریب پہنچ چکی ہے. سو یہ کام جلدی نہیں ہوتے, اس میں وقت لگتا ہے. دیکھیے کمیونسٹ اور سوشلسٹ کا فرق یہ کہا جاتا ہے کہ کمیونسٹ آر سوشلسٹ ان ہری, یعنی سوشلزم کا ایک نظام ہوتا ہے جس پہ آپ کام کرتے ہیں آہستہ آہستہ تو پھر کمیونسٹ آئیڈیلز کی طرف جاتے ہیں. لیکن کمیونسٹ وہ ہیں کہ جو اس سارے پروسیس کو شارٹ سرکٹ کر کے اوور نائٹ خونی انقلاب برپا کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی مسلمانوں میں بھی اس طرح کے گروپ پیدا ہو گئے, بہت تھوڑے ہیں, کہ جو اس دعوت اور تبلیغ کا ایک لمبا پروسیس اور سوشل ویلفیئر اور سوشل جسٹس کے لمبے پروسیس کے ذریعے لوگوں کے دل جیتنے کے بجائے, یعنی محبت فاتح عالم جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایسی محبت جو دلوں کو جیتے لوگوں کو, اس پروسیس پر جانے کے بجائے ریڈیکل وائلنس کے ذریعے انقلاب برپا کر کے حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دہشت گرد گروپ بن جاتے ہیں. یہ کوئی بھی ہوں, کسی نام سے آئیں, کسی جھنڈے سے آئیں, اگر کسی مسلمان ملک کے اندر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں تو یہ دہشت گردی, چاہے وہ اسلام کے نام پہ کیوں نہ ہے, یہ دہشت گردی بن جاتی ہے. اگر کشمیر کے اندر یا افغانستان کے اندر مسلمان ممالک کو آزاد کرانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے. سو اٹ از ناٹ دی resistance that matters, it's the motive which matters. اور کس جگہ کیا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر کوئی جہاد نہیں ہو رہا ہے کہ بغاوت دیکھیے اگر پاکستان کو آپ تباہ کرتے ہیں یا پاکستان پر حملے کرتے ہیں تو یہی تو آبجیکٹو زائنسٹ کا بھی ہے, یہی انڈین زائنسٹ کا بھی ہے, ہندو زائنسٹ کا بھی ہے, کرسچن زائنسٹ کا بھی, جوئش زائنسٹ کا بھی. تو پھر یہ جہادی کس کا آبجیکٹو سرو کر رہے ہیں؟ انہی کے آبجیکٹوز فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو یہ مسلمان امت کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. تو دس از ناٹ جہاد, دس از ٹیررزم واٹ از ہیپننگ ان پاکستان. سو از اٹ پاسبل ٹو کنٹین دس سیکٹیرین ملیٹنسی؟ دیکھیے ایک بات جو دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اگین از کہ پاکستان میں کتنی طرح کے وائلنس ہیں, پہلے اس کو سمجھ لیجیے. ہمارے یہاں صرف سیکٹیرین وائلنس نہیں ہے, کئی طرح کے وائلنس. پولیٹیکل ملیٹنسی, لیٹس ٹیک دم ون بائی ون. اس سے پہلے ہم تھوڑا سا آنے چاہیں گے تھوڑا اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر کہ مجموعی طور پہ جو پاکستان میں مذہبی جماعتیں یا گروہ ہیں وہ کتنی قسم کی ایکٹیویٹی کر رہی ہیں, کتنے قسم کے کام کر رہی ہیں. جو میجورٹی ہے پاکستان میں, جو مدرسے چل رہے ہیں, جو اسلامی جماعتیں اور تحریکیں ہیں, وہ بہت اچھا دعوت اور تبلیغ اور ساتھ ساتھ ایجوکیشن اور تعلیم کا کام کر رہے ہیں. قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں لیکن وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.